ہم واپس گئے تو میرا چاچو کا بیٹا جو اللہ نواز ہے وہ میرے ساتھ بھی اور میری بہن کے ساتھ زیادتی بھی کرتا تھا اور مارتا پیٹتا بھی تھا. کرنے والی ہوں تو وہ سب کے سامنے مجھے کمرے میں میرے سب چاچو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, لے کے جاتا ہے, میرے ہاتھ پاؤں چار پائی پہ باندھ کے میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے. آپ کے پیٹ میں 5 ماہ کا بچہ ہے, یہ بچہ کس کا ہے؟ آپ کے شوہر کا ہے, کزن کا ہے, کس کا ہے؟ کتنے پیسوں میں بیچا تھا آپ کو؟ 7 لاکھ میں. پہلے تو وہ میرے ساتھ زیادتیاں کرواتا رہا ہے اختر کوش وڈیرے کے ڈیرے پر ہی. ادھر جہاں پہ اس کا پھوپھا کا بیٹا, خالہ کا بیٹا اور ماموں اس کے ساتھ سب یہ ملے ہوئے تھے. یعنی کہ آپ کا شوہر زیادتیاں کرواتا رہا غیر مردوں سے آپ کے ساتھ؟ جی, اختر کوش وڈیرہ اس کے ساتھ ملا ہوا تھا. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان مجاہد نیاب آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں MN پوائنٹ. اس وقت اس ملک پاکستان کی بلکہ اس معاشرے کی وہ بیٹی موجود ہے جو کہ گھر سے تنگ ہوتی ہے, گھر سے تنگ ہو کر بھاگتی ہے, لو میرج کرتی ہے اور اس شادی کے بعد اس کے ساتھ جو ہوتی ہے, سوشل میڈیا پر یہ سٹوری پہلے بہت وائرل ہے. یہ جس شخص سے شادی کرتی ہے, اس کا شوہر یعنی کہ جس کے ساتھ یہ نکاح کرتی ہے, وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں سے خود اس کو غیر مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات کرنے پر آمادہ کرتا ہے. یہ ساری کہانی کیا ہے, سٹوری کیا ہے, اس کا گھر سے یہ کیسے بھاگتی ہے, شوہر ناجائز تعلقات غیر مردوں سے کیسے کرواتا ہے, اسی سے جانتے ہیں اسی کی کہانی, معاملہ کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اونچا بولنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ شہناز. شہناز, مجھے بتائیے گا کہ گھر سے بھاگنے کی کیا وجہ تھی, گھر سے آپ بھاگتی کیوں؟ جی, میرے بھائی کوئی نہیں ہے, ہم صرف 2 بہنیں ہیں. چھوٹی میں ہوں, بڑی میری بہن کا نام گلناز ہے. میرے ابو چھوٹی تھی, میں بچپن میں 4 سال 5 سال کی تھی جب میرے ابو فوت ہو چکے تھے. میری امی نے دوسری شادی کر لی تھی میرے چاچو کے ساتھ, جس کے بعد ہم سنجر پور شہر میں رہنے لگے. وہ بھی ایک صحت کے بعد کا علاقہ ہی ہے. وہاں پہ میرے چاچو کی نوکری, مطلب کہ میرے ابو کی نوکری تھی. وہاں پہ میں پڑھی لکھی, 12 میں پڑھی ہوئی ہوں. جب ہم گاؤں میں واپس گئے تو ابو کی نوکری ختم ہونے کے بعد, مطلب کہ میرے چاچو, جب ہم واپس گئے تو میرا چاچو کا بیٹا جو اللہ نواز ہے وہ میرے ساتھ بھی اور میری بہن کے ساتھ زیادتی بھی کرتا تھا اور مارتا پیٹتا بھی تھا. اللہ نواز جو ہے یہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ میرا سگا کزن ہے. سگے چاچے کا بیٹا ہے؟ جی. یعنی کہ اگر معاشرے میں پوزیٹیو وے سے دیکھیں تو بھائی بھی بنتا ہے, بھائی ہوتے ہیں چاچے کے بیٹے. وہ آپ کے ساتھ اور آپ کی بہن کے ساتھ ناجائز تعلقات غلط کام کرتا رہا ہے. جی. کتنی دیر یہ سلسلہ رہا ہے؟ جی, یہ کوئی 6 ماہ تک رہا ہے. جس کے بعد میری ایک دوست تھی, ہم کپڑے وغیرہ سلائی کرتے تھے. میری اپنی بہن کا پارلر بھی تھا, ہم نے گھر میں کھولا ہوا تھا. جب وہ کپڑے سلائی وغیرہ کرانے آتی تھی تو اس نے مجھے, شفیق, میرے شوہر کا نام شفیق ہے, اس نے مجھے اس کا نمبر دیا. اس نے کہا یہ ایک اچھا انسان ہے, تم اس سے شادی کر لو, تمہاری زندگی اچھی گزرے گی اس کے ساتھ. اس نے کہا کہ تم اپنے کزن وغیرہ سے, اس لیے میں نے پھر اس کا نمبر لیا شفیق کا. میں نے اس سے 1 ماہ شادی سے پہلے میرا اس کا رابطہ رہا ہے. 8 ماہ میری شادی کو ہو چکے ہیں. شہناز, جب یہ تمہارا کزن تمہارے ساتھ یا تمہاری بہن کے ساتھ غلط تعلقات کرتا تھا, ناجائز جو کام ہے وہ کرتا تھا, آپ لوگ روکتے نہیں تھے اس کو, آگے سے کہتے نہیں تھے کہ نہ یہ نہ کرو؟ جی, ہم نے بہت زیادہ کوشش کی, لیکن اس کے ساتھ میرے 8 چاچو ہیں, ان سب کو پتہ تھا, میرے سب کزنوں کو پتہ تھا. ان کے سامنے کرتا تھا لیکن اس کے سامنے کوئی آواز نہیں اٹھاتا. اچھا, ان کے سامنے یہ سارا کچھ کرتا رہا؟ جی. اتنی بے غیرتی پھیل گئی ہے, اتنی بے قانونی ہو چکی ہے کہ سب رشتہ داروں کے سامنے آپ کا کزن تمہارے ساتھ, تمہاری بہن کے ساتھ یہ سارے ناجائز تعلقات کرتا رہا, سارے غلط کام کرتا رہا. اس کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا ہی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ دولت مند ہے, پیسے والا ہے, وڈیرا ہے, چودھری, کیا چیز ہے؟ وہ میرا سب سے بڑا چاچو ہے, چاچو غریام. اس پہ وہ ہمارے مطلب کہ اپنے علاقے کا بڑا ہے, اور وہ اس کا بیٹا, اس وجہ سے اسے کوئی کچھ بھی نہیں کہتا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جس سے لو میرج ہوتی ہے, جس سے فون پر بات ہوتی ہے, وہ کون تھا, کیسے اس سے ملتی ہیں, کیسے نکاح ہوتا ہے, شادی کیسے ہوتی ہے؟ جی, شادی سے پہلے میں اسے ملی کبھی بھی نہیں, لیکن ہماری موبائل پہ بات ہوتی رہی ہے. میں نے اس کی تصویر دیکھی تھی. تو پھر اس نے, جب میری بات اس سے ہوئی, اس نے کہا میں 8-10 پڑھا ہوں, میرا موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کا اپنا شو روم ہے, اور میں کنوارا ہوں, اور 7 کے بعد میں میری اپنی کوٹھی ہے. میں نے اسے اپنی ساری سچویشن بتائی تھی, اپنے کزن کے نام, ہر بات اسے میں نے بتائی تھی. یعنی کہ آپ نے اس کو اپنی ساری داستان بنا دی کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے, میں اس طرح گھر سے مجبور ہوں, اور آپ نے اس کے ساتھ نکاح کر دیا. جی, میں نے اسے سب بات بتائی تھی. اس نے کہا تم آؤ, میں سپورٹ کروں گا. تو اس کے بعد ہم نے باولپور ہائی کورٹ میں نکاح کیا, اور اس نے مجھے حق مہر میں 1 تولہ سونا اور 5 مرلے کا مکان لکھ کے دیا تھا. نکاح بھی کیا, سونا بھی دیا, پلاٹ بھی دیا. اس کے بعد یہ سارے معاملات کیسے ہو جاتے ہیں؟ ایک شوہر جو کہ اپنی بیوی کی عزت کا رکھوالا ہوتا ہے, وہ بغیرت کیسے بن جاتا ہے, آپ کو آگے کیسے سیل کرتا ہے؟ اس نے حق مہر مجھے لکھ کے دیا تھا, لیکن اس نے ابھی تک مجھے ادا نہیں کیا. کیونکہ اس کے پاس یہ سب کچھ موجود ہی نہیں ہے. جب میں اس کے گھر گئی تو اس کا ایک کچا سا کمرہ تھا جس کا دروازہ تک بھی نہیں لگا تھا, اور باہر سے 4 دیواری بھی نہیں تھی. وہ کاروں کا شو روم, وہ دولت, وہ پیسے, وہ سارے خواب, وہ کدھر تھے؟
कुछ भी नहीं था, उसकी पहले से बीवी भी मौजूद थी जिसके 3 बच्चे भी थे। अच्छा, पहले वो शादीशुदा था। जी। उसके बाद क्या होता है, वो आपको बेचता कहाँ है, कैसे बेचा जाता है और कैसे गैर मर्दों से तुम्हारे साथ जना करवाता है? वो शादी के पहले 2-3 माह मेरे साथ सही रहता है, उसका रवैया बिल्कुल मेरे साथ ठीक रहता है, वो मुझे कुछ भी नहीं कहता। उसके बाद मेरे कज़न्स और मेरे अपने चाचू वाले जो होते हैं वो मुझे पुलिस के ज़रिए रिट करके उठवाते हैं। दोबारा वापस बुलवा लेते हैं? जी। अच्छा। जी, जब मैं वापस जाती हूँ तब मैं 2 माह की प्रेग्नेंट भी होती हूँ। अच्छा। और मेरा चाचू का बेटा अल्लाह निवाज जिसकी वजह से मैंने पहले कदम उठाया था, वो मेरे फूफी के बेटे माजिद हुसैन के साथ मेरा ज़बरदस्ती निकाह करा देता है। अच्छा। तब मैं प्रेग्नेंट भी होती हूँ लेकिन मेरी डिवोर्स नहीं हुई होती। यानी कि आपके पेट में बच्चा होता है, उस बच्चे को दौरान आपका किसी और शख्स के साथ निकाह करवा दिया जाता है? जी, निकाह पे वो करा देता है। और वो खुद जो है सबके सामने, जब मैं काफ़ी ज़्यादा रोती हूँ, उसे रोकती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, नहीं मैंने वापस जाना है, मैं उसके निकाह में उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो वो सबके सामने मुझे कमरे में, मेरे में सब चाचू वहाँ पे मौजूद होते हैं, अच्छा। लेके जाता है, मेरे हाथ पाँव चारपाई पे बांध के मेरे साथ ज़्यादती करता है। यानी कि सबके सामने, सब लोगों के सामने, रिश्तेदारों के सामने तुम्हें वो कमरे में लेके जाता है, चारपाई पे बांध कर तुम्हारे साथ बदफेली करता है? जी, जब मेरी बहन हुई और रोकता क्यों नहीं? इसको कोई रोकने वाला नहीं है? किसी ने रोका नहीं कि ये गलत है, नाजायज़ है? इससे पहले भी कोई भी नहीं रोकता था, सब वहाँ पे मेरे चाचू रहते हैं और मेरे 8 चाचू हैं, लेकिन उससे कोई रोकता नहीं। वो सबसे कहता है मैं बड़ा हूँ, उसके सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है। अच्छा। कहता है ये हमारा बड़ा है। शोहर ने बेचा था आपको, कच्चे के डाकुओं को किसने बेचा था? शौहर ने। शोहर ने बेचा था? जी। क्यों बेचा था, क्या वजह थी? जी, जब मैं वापस चली गई, जब उसे पता चला तो उसने मुझे बावलपुर रिट करके उठवाया हाई कोर्ट में। अच्छा, शोहर ने फिर वापस, यानी कि रेट करके फिर वापस तुम अपने शोहर के पास चले गई, फिर वो डाकुओं को क्यों बेचता है? जब प्यार करता है, जब उसने तुम्हारे साथ निकाह किया है, क्या वजह बनती है कि अपनी बीवी को, जो कि उसकी इज्जत है, डाकुओं को भेज देता है? पहले भी वो, मैं जब उसे खर्चे वगैरह मांगती थी, जब इधर से जाने के बाद, जब मैं 21 दिन अपने घर रह के हाई कोर्ट से बयान वगैरह करके हर चीज़ जब वापस चली जाती हूँ, जब उसे खर्चा वगैरह मांगती हूँ, उसके साथ अख्तर कोश वडेरा मिला हुआ था, उसका खाला का बेटा रफ़ीक वो मिला हुआ था, उसका फूफा का बेटा जाने वो मिला हुआ था, उसका मामू है एक सगा मामू मोहम्मद लतीफ़। कितने पैसों में बेचा था आपको? 7 लाख में। किस लिए बेचा था, मकसद क्या था बेचने का, और जिसने ख़रीदा था वो क्या करना चाहता था? जी, इसका काम ही यही है, लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है, उनके साथ निकाह करके फिर उन्हें एक कच्चे के डाकुओं को भेज देता है। अच्छा, जहाँ पर आपको बेचा गया था वहाँ पर कितनी देर रही हैं और वहाँ पर आपके साथ क्या सलूक किया गया डाकुओं की जानिब से? पहले तो वो मेरे साथ ज़्यादतियाँ करवाता रहा है, अख्तर कोश वडेरे के डेरे पर ही। अच्छा। उधर जहाँ पे उसका फूफा का बेटा, खाला का बेटा और मामू उसके साथ सब ये मिले हुए थे। यानी कि आपका शोहर ज़्यादतियाँ करवाता रहा गैर मर्दों से आपके साथ? जी, अख्तर कोश वडेरा उसके साथ मिला हुआ था। आपने उसकी आंखों में कभी आंखें डाल के नहीं कहा कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, ज़रा तो गैरत कर लो? मैंने उसे कई बार कहा, लेकिन वो नशा करता था और मारता पीटता था। कई बार मैंने उधर से निकलने की भी कोशिश की, लेकिन मैं वहाँ से नहीं निकल सकी। कच्चे में कितनी देर रही हो डाकुओं के पास? कच्चे पे मैं जा ही नहीं सकी, क्योंकि नहीं गई नहीं? अच्छा। नहीं गई नहीं, क्योंकि वो मुझे सद के बाद शहर में ले गया था, जहाँ पे हमने दवाई वगैरह ली। जिसके बाद शाम 7:30 का टाइम था, वो मुझे क्वार्टर में लेके, कहने लगा ये मेरे मामू का क्वार्टर है। वहाँ पे अख्तर कोश वडेरा मौजूद था, वहाँ पे लतीफ़ और पालबुला मौजूद था, उसका फूफा का बेटा जाने मौजूद था, उसका खाला का बेटा रफ़ीक मौजूद था और 2-3 कच्चे के डाकू मौजूद थे। अच्छा। वो एक कमरे पे बैठे हुए थे, दूसरे कमरे में मैं बैठी हुई थी। जब दरवाजे के पास जाके मैंने उनकी बातें सुनी तो मेरा खुद ही का शौहर और वो अख्तर वडेरा, जिसका नाम मैंने नाम लिया है, जो तोई कोश मोहम्मद पनाह कोश की बस्ती के रहने वाला है, उसने वो मुझे डाकू को बेचने की मेरी 7 लाख में बात कर रहे थे। जब इन लोगों की बातें सुनी तो मैं वहाँ से वॉशरूम का बहाना करके बाहर निकली, क्योंकि वो सब अंदर बैठे हुए थे, कमरे में बैठे हुए थे, तो वो दूसरे कमरे में बैठी थी, इसलिए उनको पता नहीं चला। मैं वहाँ से भागी, तब शाम 7:30 का टाइम था और उधर से मैं यहाँ तक, क्योंकि शहर था, शहर से भागने में कामयाब हो गई। कोशिश तो कई बार गांव में मैंने की थी, लेकिन भाग नहीं सकी। शनाज डाकुओं तक आप नहीं पहुंची? नहीं। यानी कि डाकुओं से पहले ही वो जो रिश्तेदार हैं, वो जो शोहर है, वो जो चाचे के बेटे हैं, मैं तो चाचे को भी बीच में रगड़ दूंगा, वो सारे इज्जत के लुटेरे रहे हैं। जी। मैं भी उनसे डाकू बेहतर होते। कभी सोचा है आपने कि जिसको आप शोहर कह रही हैं, आज भी आप कह रही हैं जी मेरा शोहर है, खामिद है, उसको शायद ये वीडियो देख गैरत है, वो कह के मैंने बड़ा गलत किया है, इससे बेहतर डाकू नहीं होते? नहीं सर, क्योंकि वो खुद ही ऐसे होते हैं, क्योंकि मेरा शौहर एक किस्म का डाकू ही हुआ। जिसे अपनी इज्जत और अपनी बीवी और निकाह का पता ना हो, वो खुद ही डाकू ही होता है, एक ही जैसे ही होते हैं। एक वॉइस की गई है वो आपके कज़न की जानिब से, उसमें वो कह रहा है ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है, ये मेरी ये है। इसमें कितनी सदाकत है? एक बंदा जो कि खुद ज़्यादती करता रहा है अपनी कज़न के साथ, अपने चाचे की बेटी के साथ, उसको वो कह रहा है जी ये मेरी बहन है, बेटी है, ज़्यादती करने के बाद वो अपना ज़मीर बेच रहा है, उस वॉइस की क्या सदाकत है?
جی وہ وائس میں صاف زہر ہر چیز کہہ رہا ہے, وہ میری ہر بات سے کہہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ سچ کہہ رہی ہے. جیسے میں سب بیان پہلے کر چکی ہوں, ان لوگوں نے وائس بعد میں کی ہے, تو وہ سب سچ کہہ, وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب سچ کہہ رہی ہے لیکن ایک میرا نام نہ لی. اس میں صاف زہر واضح ہو رہا ہے کہ ایک میں نے زیادتی نہیں کی اور یہ جو کہہ رہی ہے سب صحیح کہہ رہی ہے. جب اس نے زیادتی کی اس کے بعد وہ آپ کو بہن بیٹی کیوں کہہ رہا ہے, کیا وجہ ہے؟ بغیرت ہے؟ ظاہر سی بات ہے, جسے اپنی بہنوں کا پتہ نہیں, جسے اپنی کزنوں کا پتہ نہیں, کزنیں بہنیں ہوتی ہیں, کزن بھائی ہوتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے وہ بغیرت ہی ہوا. آج میڈیا پر آنے کا مقصد کیا ہے؟ میرا آج میڈیا پہ آنے پہ یہ مقصد ہے کہ میں آجی صاحب سے اپیل کرنا چاہتی ہوں, سب سے اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ میں جہاں کہاں سے میں دھوکے کھا کے آئی ہوں, اور یہاں پہ بھی میں نے دھوکہ کھایا ہے, پولیس نے میری کوئی مدد نہیں کی. وکیل یہاں پہ میں نے آ کے کیا رانا فیصل, جس نے 40,000 میں نکال لیے, لیکن اس نے میری کوئی مدد نہیں کی. میری حکومت سے, عوام سے, سب سے میری یہی درخواست ہے کہ میرے دشمنوں کو پکڑا جائے, مجھے انصاف دلایا جائے. ایک آخری سوال ہے, آپ کے پیٹ میں 5 ماہ کا بچہ ہے, یہ بچہ کس کا ہے؟ آپ کے شوہر کا ہے, کزن کا ہے, کس کا ہے اس کا بچہ؟ میرے اپنے شوہر کا ہے. شوہر کا بچہ ہے. جی. تو اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میری بیوی جو ہے یہ حاملہ ہے, یہ میرے بیٹے کی ماں بننے والی ہے, بچے کی ماں بننے والی ہے, تو اس کو کبھی ترس نہیں آ رہا ہے؟ میں نے اسے بتایا تھا, اسے پتہ ہے کہ میں پریگننٹ ہوں, لیکن اسے کبھی نہیں احساس ہوا. خیر ناظرین, یہ داستان ہے محبت کی. جب لڑکیاں گھر سے نکلتی ہیں, فون پر رابطہ ہوتا ہے, بعض اوقات بازاروں میں دوستی ہو جاتی ہے, بعض اوقات فون پر لو ہو جاتا ہے, پیار ہو جاتا ہے, پھر اس محبت کو نکاح میں تبدیل کیا جاتا ہے. بعض اوقات نکاح بھی ہو جاتے ہیں, بعض اوقات شادی بھی ہو جاتی ہے, زندگی بڑی حسین گزر رہی ہوتی ہے, اور جب انسان سے حیوان یعنی کہ درندہ بنتا ہے, پتہ نہیں چلتا. اس کے اپنے کزن, اپنے رشتہ دار اس کو جسمانی طور پر استعمال کرتے رہے, اس کا اپنا ہی شوہر جو کہ پیسوں کی خاطر, پیسوں کی حوث کی خاطر اس کو مختلف لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہا, اپنی ہی بیوی کو جو کہ اس کی عزت ہے, اس کی عزت کا اس کا شوہر رکھوالا تھا, لیکن اس کی عزت کو پامال کرتا رہا, لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہا. آج یہ لڑکی میڈیا پر ہے, اور میڈیا پر آنے کا مقصد یہ ہے کہ حاجی صاحب آپ اس چیز کا نوٹس لیں. اس ٹائم یہ داستان ہے, یہ کہانی ہے, اس کا مقصد یہ نہیں کہ کسی کو بدنام کرنا یا کسی کا نام وائرل کرنا. مقصد یہ ہے کہ آپ تک اویئرنیس پہنچائیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا چل رہا ہے, کس طرح محبت ہوتی ہے, کس طرح نکاح ہوتا ہے, اور بعد میں کس طرح نکاح کا بھی تقدس پامال کیا جاتا ہے. اس ویڈیو سے آپ کیا سیکھتے ہیں, اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. دیکھتے رہیے ایمن پوائنٹ. اللہ نگہبان.